الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. محترم بھائیو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، یہ ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے تعارف، اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمتوں کو دل میں پیدا کرنے اور غیر اللہ سے تعلق جوڑنے اور مالک حقیقی سے تعلق کو جوڑنے کے لیے کا دور تھا. ان کے معاشرے اور سماج میں جو برائیوں اور بگاڑ آ چکا تھا، اس کے خلاف ایک زبردست محنت تھی اور پوری دنیا کے بگاڑ کے مقابلے میں رشد و ہدایت کا پیغام تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکے کی زمین پر رہنا دوبھر ہو گیا، اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوسری مرتبہ بھی حبشہ کی ہجرت ہوئی، پھر انفرادی طور پر صحابہ کرام کی جماعتیں واقع معراج کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کرتی رہی، اور مدینہ اسلام کا مرکز بنتا جا رہا تھا. وہاں پر اسلام کا تعارف ہو رہا تھا، لوگ اسلام کو پہچان رہے تھے، اور وہاں کے دو بڑے قبیلے بنی اوس و خزرج میں اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے ہو رہی تھی. ان کے زبردست قسم کے بااثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جس کو آپ نے گزشتہ جمعے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی کس طرح ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیر لیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات روانہ ہوئی اور غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ تلاش کی. وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے رہے. صبح میں حضرت اسماء نے آ کر مکے کے حالات کی اطلاع دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کے بعد مکے کے چودھری نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اور ان کے ہاں سرخ اونٹ جو ہے بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا. بعض روایتوں کے اعتبار سے ایک اونٹ 10 اونٹوں کے مقابلے میں قیمتی ہوتا تھا، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 100 اونٹوں کے مقابلے میں قیمتی ہوتا تھا. اس نے اعلان کر دیا. مختلف لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑے ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیتیں الگ ہے. اللہ کی پہچاننے کا یہ زبردست موقع رہتا ہے جب حالات انسان پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی جو شکلیں انسانوں کے سامنے اللہ اپنی قدرت کے مظاہر کو پیش کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی عظیم قدرت والے ہیں. جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو مٹانے والے مٹا نہیں سکتے، اور جب مٹانے پر آتے تو بچانے والے بچا نہیں سکتے. فرعون کا واقعہ قرآن میں بتایا گیا کہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کے تعاقب میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے راستے بنا کر پار کرا دیا، اور ان کے ماننے والے پار لگ گئے. اور جب وہی فرعون جو اپنا نہروں پر اترایا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا ہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں میرے نیچے سے بہتی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بس مجبور اور لاچاری اس کو دکھلائی، اور اس کو اسی دریا کے اندر ڈبو دیا اور ہلاک کر دیا، اور اس کے لشکریوں کو ہلاک کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں وہاں کا ایک تیز بہت بہادر اور بڑا گھوڑ سواری میں ماہر
ایک آدمی تھا جس کا نام سراقہ ابن مالک ابن جوشم تھا، اس نے تعاقب میں گھوڑا ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد غار ثور سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جب بالکل قریب ہو گیا تو اس کا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، ہمارے پیچھے آدمی آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اور اس کی طرف دیکھا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا اور وہ گھوڑے پر سے گرتے گرتے بچا، پھر اٹھا، پھر بعد میں دوڑا۔ 3 مرتبہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبر دے رہے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے کان میں ماریا جو کسریٰ کی دادی تھی اس کی بالیاں پہنائی جائے گی، اور کسریٰ کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ میں اس کے کنگن پہنائے جائیں گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نبوت کی نگاہیں جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر حالات کو منکشف فرماتا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک خبر دے رہے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ آپ کا تعاقب کیا جا رہا ہے، آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر اور آپ نے اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مکے سے کوچ فرما رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اور آپ اس وقت اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے کی بڑی طاقت تھی اور اس زمانے کی بڑی قوت سمجھی جاتی تھی، کسریٰ کی حکومت اور قیصر کی حکومت، یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، جیسے آج کے زمانے میں امریکہ کی حکومت ایک بڑی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ اب کوئی امریکہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہوگی، یہ تو کہ ایسا بھی ہوگا، لیکن نبوت کے بول بھی جو ہوتے ہیں وہ ایسے اندازے کی باتیں نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی جو بولتا ہے وہی الہی سے بولتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ وہی الہی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سراقہ تیرے سر پر تاج رکھا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے، تیرے کانوں میں کسریٰ کی دادی ماریا کی بالیاں ڈالی جائے گی۔ تو اس کے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ کفر اور معصیت جو ہے وہ ہدایت کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ بہرحال اندازہ ہو گیا تھا، جب گھوڑا 3 مرتبہ دھسا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کا تعاقب نہیں کر سکتا، اور ان کے ساتھ کوئی اور غیر مرئی طاقت ہے جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، اس لیے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہنے لگے اچھا جب ایسا ہوگا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ہمارے پیچھے آنے والوں کے رخ کو پھیر دینا تاکہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، ہم جا رہے ہیں، اور جب تجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو تو نے آ جانا۔ سراقہ کو وہاں اللہ تعالیٰ نے، سراقہ نے یہ کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی آپ عہد کر دیجئے، تو کہا تو ہمارے پیچھے آنے والوں کو راستے کو بدل دے، اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا زمانہ آئے گا تو تیرے ساتھ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پورا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے میری جان کی بخشش بھی ہوگی، تو کہنے لگے تیری جان کی بخشش ہوگی۔ پھر سراقہ ابن مالک ابن جوشم واپس لوٹے، جو لوگ راستے میں ملتے تو کہا میں دور تک دیکھ کر آیا ہوں، اس راستے سے کوئی گزرنے والا نہیں گزرا ہے، اور لوگ جو پیچھے آ رہے تھے ان کو واپس کر دیا۔ اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بدل دیا تھا جو عام طور پر مدینہ کا راستہ تھا، آج صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ہٹ کر راستے سے چلے۔ اب راستے میں جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم معبد خزائیہ کے خیمے پر سے گزرے تو اس کے ہاں ایک ہی بکری تھی، اور بکری اتنی مریل تھی اور اس کی تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کھانے کے لیے معبد سے مانگا تو معبد نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن عربوں کا ایک مزاج تھا، جہالت ضرور تھی ان میں، اور بت پرستی اور شرک تھا، اور خون ریزی و خوخاری ان کی عادت اور طبیعت بن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ وہ مہمان نواز بہت تھے۔ وہ اپنی سواری کے اونٹ کو کاٹ کر مہمان کی ضیافت کیا
کیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب کعبہ کا مہمان ہوتا ہے مہمان، اور اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس سے برکت ہوا کرتی ہے۔ تو مہمان پر وہ تنگ دل نہیں ہوا کرتے تھے، مہمان کے آنے سے ان کو خوشی ہوا کرتی تھی۔ اب معبد اکیلی اپنے خیمے کے اندر تھی۔ معبد پریشان ہو گئی کہ مہمان آئے ہیں اور دور کے مسافر ہیں، پریشان حال لگتے ہیں۔ تو معبد نے کہا کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ یہ بکری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نبی کسی کی چیز کو بغیر معاوضے کے قبول نہیں کیا کرتے۔ تو اب اس نے تو بات سن رکھی تھی، اب وہ فوراً اس نے کان کھڑے کر دیے۔ معبد خزائیہ بوڑھی تھی، انہوں نے کان کھڑے کر دیے اور بات دیکھنے لگے، کہنے لگے اچھا تو اپنی بکری ہمارے سامنے پیش کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکری پر اللہ کا نام لیا اور اتنا دودھ اس سے نکلا کہ اس کے گھر کے برتن بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیراب ہو کر اس کے دودھ استعمال کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جو آپ کے ساتھ غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، ان لوگوں نے بھی اس سے دودھ سیراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر میں دودھ بچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب معبد خزائیہ کے شوہر گھر میں آئے، برتنوں میں دودھ بھرا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے آنے والے کے حالات بیان کیے کہ 2 مسافر اس طرح یہاں آئے تھے، انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی بکری پیش کر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم بکری بغیر معاوضے کے نہیں لیں گے، اور پھر انہوں نے اس بکری پر دودھ کو دوہا تو ہمارے برتن سارے بھر گئے۔ ان لوگوں نے بھی خوب سیراب ہو کر پیا اور یہ برتن، یہ برکت ہے دودھ کی۔ تو اس نے کہا کہ لگے یہ وہی ہاشمی ہے جس کے بارے میں مکے کے اندر اس کی قوم مخالف ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے اور یقیناً وہ حق پر ہے، اور اس کا مجھے پتہ کتنی دیر ہوئی۔ اور پھر وہ ان کے تلاش میں معبد کے شوہر نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے دور نکل چکے تھے۔ ادھر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، اب آئیں گے تب آئیں گے۔ مکے کے لوگ سراپا شوق و اشتیاق بن چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مکے والوں کو روز انتظار تھا۔ روز صبح فجر سورج نکلنے سے پہلے لوگ مدینہ آ جایا کرتے تھے، مدینے کے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ مدینے کے بھی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے، وہاں پر ثنیۃ الوداع کر کے پہاڑیاں ہیں، وہاں آ کر سارے کے سارے بچے بوڑھے جوان سب جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور جو مہاجرین نے ہجرت کی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کا نبی کا حلیہ کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسی ہے، آپ کی باتیں بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بتاؤ۔ روز شوق سے سنا کرتے تھے۔ اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر داعی بنا کر بھیجا تھا، مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ حدیثوں کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، فضائل اعمال وغیرہ میں بھی ہے اور دوسری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ مکے کے بڑے خوبصورت نوجوان تھے اور ان کی ماں نے ان کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا، بڑے مالدار ماں کے بیٹے تھے، بڑے عمدہ قسم کے عطر استعمال کیا کرتے تھے اور بڑے عمدہ پوشاک پہنا کرتے تھے۔ ان کی ماں ان کو وہ جوتے پہنایا کرتی تھی جو جوتے بادشاہان عجم کے بادشاہ پہنا کرتے تھے، اور مکے میں ان سے زیادہ ناز و نعمت سے پلا ہوا نوجوان کوئی نہیں تھا۔ اتنے ناز نعمت کے ساتھ اور اتنے آسودگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ جب اسلام قبول کیا تو حضرت مصعب بن عمیر کے چچا عثمان بن مظعون نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا، کہنے لگے تو بعد آ جا، باز نہیں آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 16 برس کی تھی اور ہجرت کی تو عمر 17 برس کی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر پہلے مبلغ ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن اسید ابن حضیر اور زرارہ ابن اسد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تھا کہ جا کر تم مدینے میں اسلام قبول کی دعوت دو اور لوگوں کو اللہ کی بات بتاؤ، اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، اللہ کی کتاب قرآن جو تم کو یاد ہے وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناؤ اور ان کو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور ابدیت اور ربوبیت کی دعوت دو۔ اور میں
اللہ کا نبی ہوں، اس کی ان کو دعوت دو اور اس پر تم ان سے جا کر باتیں کرو۔ تو یہ کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور وہاں پر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور مدینے کے ہر گھر میں چرچا ہونے لگے، اور اس کے کچھ اسباب اللہ کی قدرت سے یوں پیدا ہوئے تھے کہ مدینے میں یہودیوں کی 3 بڑی آبادیاں تھیں، 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو خزاعہ۔ یہ یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے۔ اب یہ قبیلے والے ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے، بنو عبد اشہل کو، بن اوس کو اور خزرج کو، یہ وہاں کے بڑے قبائل تھے۔ اب ان کو کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا کہ وہ نبی جب آئے گا تو حرتین، 2 نوکیلی پہاڑیوں کے درمیان میں آئے گا جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے۔ مدینے میں کھجوروں کے جھنڈ، مدینے میں 2 حرے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا اور مدینے کے اخیر میں اگر گئے ہوں گے تو انہوں نے حرتین، عام طور پر اب وہ پہاڑیاں اس انداز کی نہیں رہ گئی ہے آبادیاں آ جانے کی وجہ سے، لیکن میں نے وہ حرتین دیکھے ہیں جو آسمانی کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے کہ وہ حرتین کے درمیان 2 نوکیلی پہاڑیوں کی پہاڑیاں، جو نوکیلی پتھروں کی پہاڑیاں، ان کے درمیان وہ نبی مبعوث ہو کر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے درمیان، تو ہم تم لوگوں کو غلام بنا لیں گے اور وہ ہمارا حکمراں ہوگا۔ یہود اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہود چونکہ اہل کتاب تھے، نبیوں کو جانتے تھے، ان کے پاس توحید بھی تھی اور نبیوں کو مانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے تحریف کی تھی اور افراط و تفریط کر کر اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے مدینے والے متعارف تو تھے نبی سے، نبوت سے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے۔ اب یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل میں کتابیں بھی بہت آئی اور نبی بھی بہت آئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں بسایا گیا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ جو ہے 2500 سال کے بعد حضرت آمنہ کے بطن سے ظہور میں آیا اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی اسرائیل میں نہیں ہوئی بلکہ بنی اسماعیل میں ہوئی۔ اب یہودیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ مکے کے مشرک بھی جانی دشمن اور مدینے کے یہودی بھی جانی دشمن بن گئے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے کے اندر پھیلنا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی دسیسہ کاری، ان کا کام ہے یہودیوں کا، یہودیوں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر انہوں نے وہاں پر ایک مخالفت کا ماحول قائم کر دیا۔ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کر کے ایک آدمی تھا جو بنو خزرج کا سردار تھا، اس کو بادشاہ بنانا طے کر دیا تھا انہوں نے۔ اب جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم اس کی بادشاہت کو قبول کر لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوں گے، اور جو حکم خدا بندی ہوگا اس کی تعمیل ہوگی۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہماری جوتوں کی نوک پر، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بڑا برا لگا اور اس کے اندر کینہ پیدا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اس نے اپنا ایک ٹولہ اور ایک جماعت بنا لی مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ اب یہاں بھی مخالفت کا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تیار ہو گیا۔ یہودی مخالف اور ادھر ایک منافقوں کی جماعت مخالف جو اندر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خاص طور سے ہجرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ بڑا جارحانہ تھا۔ لیکن کام یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کے جو
انصار تھے، ان کو بعد میں اسلام میں انصار کا لقب دیا گیا، وہ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام کا چرچا مدینے میں تھا۔ اب حضور کی جب آمد کی اطلاع مدینے والوں کو ملی ہے تو مدینہ سراپا شوق و اشتیاق بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں روزانہ رہا کرتا، اور جب دھوپ چڑھ جاتی اور مکے کی عرب کی دھوپ جو ہے، مدینے کی دھوپ، مکے کی دھوپ، عرب کی دھوپ، جزیرۃ العرب کی دھوپ وہ جلدوں کو کھا جاتی ہے، تو اس وقت یہ لوگ واپس ہو جاتے جب دھوپ تیز ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچے تو یہ لوگ انتظار کر کر واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ 3 نفری قافلے کو آتے ہوئے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے زور سے چلایا کہ اے بنو قیلا، انصار کے لوگوں کو بنو قیلا کہا جاتا تھا، اے بنو قیلا تم جس کے انتظار میں تھے وہ آ گیا ہے۔ تو فوراً سارے کے سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اور اشتیاق میں دوڑتے ہوئے نکلے، بچے بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی سارے کے سارے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخت کے نیچے مدینے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب سفر کی وجہ سے غبار سے پورا چہرہ اٹا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور آپ بیٹھ گئے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، ابوبکر صدیق کو لوگ نبی سمجھ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں غلطی ہو رہی، فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیا۔ اب لوگوں نے پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور کا شرف حاصل کرنا چاہتا۔ اے اللہ کے رسول میرے گھر چلیے، اے اللہ کے رسول میرے گھر چلیے۔ سارے سردار آتے، سعد ابن ربیع آئے، سعد ابن عبادہ آئے، معاذ ابن جبل آئے، اسید ابن حضیر آئے، اور اسی طرح زرارہ ابن اسد آئے۔ یہ سارے لوگ اور جتنے بڑے سردار تھے وہ سارے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آ چلیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی جگہ پر سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ لوگوں نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، انہا معمورۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو آپ چھوڑ دو، یہ وہ جہاں جانا ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہ میرا مسکن ہوگا۔ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو استقبال میں مدینے کی بچیاں شوق کے ساتھ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ ثنیات الوداع سے 14ویں کا چاند ہماری طرف طلوع ہوا ہے۔ وہ پہاڑیاں طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، طلع البدر علینا ہم پر من ثنیات الوداع، ثنیات وداع سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کی طرف بلانے والا آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا، اے بھیجے ہوئے، یعنی اے نبی، ایھا المبعوث فینا، ہم میں بھیجے ہوئے، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آپ وہ حکم لے کر آئے ہیں جس کو ماننا چاہیے، جس کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جس میں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی اور جس میں انصار کی ایک بڑی تعداد تھی، اور بچے تھے اور بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ مجھے شرف مل جائے اور اونٹنی میرے گھر پر بیٹھ جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بہت بڑا کھلیان آیا اور ایک بڑا میدان تھا جہاں لوگ کھجوریں اپنی سکایا کرتے تھے اور اس میں ڈالا کرتے تھے۔ وہ 2 یتیم بچوں کا میدان تھا جن کے نام سہل اور سہیل تھے، وہاں پر بیٹھ گئی۔ اسی کے سامنے ایک گھر تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا واقعہ حدیثوں کے اندر اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ یمن کا
علماء کے ساتھ 500 علماء کے ساتھ سفر کر رہا تھا. جب مدینے پر سے گزرا تو اس کے ساتھ علماء نے کہا بادشاہ سے کہ ہم کو اس مقام پر ٹھہرنے کی اجازت دے دو, ہم یہاں ٹھہریں گے. اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تم یہاں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہنے لگے کہ میں اس مکان پر یہاں وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کے آنے کی خبر سارے نبیوں نے دی ہے, اور یہاں سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, یہاں اس کا نور محسوس ہوتا ہے, یہاں اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہے, اس لیے ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ نے یہ کیا. وہ بادشاہ بڑا نیک تھا اور یمن کا بادشاہ تھا, تو اس نے وہ 500 علماء کے لیے وہاں مکان تیار کروائے اور ان کو وہاں پر اقامت کی اجازت دی, ان کی ضروریات زندگی کو کیا, اور پھر اپنے ذاتی پیسے سے اس نے ایک جگہ خریدی, اور وہ جگہ خرید کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وقف کر دی, ہبہ کر دی کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو یہ میرے در, اور ایک وصیت دی اور بہت ساری چیزیں دی, اور کہا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو یہ دینا. وہ خاندان وہ بڑے عالم تھے جن کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ان کے پاس وہ سلسلے در سلسلہ وہ وصیت نامہ منتقل ہوتے رہتا تھا, اور وہ وصیت نامہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. تو جب آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, وہ اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی, اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ ہی کا گھر ہے, یہ آپ ہی کا مکان ہے. پھر وہیں پر آج جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے, وہیں پر مسجد نبوی اسی سال اور سہیل نام کے جو یتیم بچے تھے ان کی زمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر وہاں پر 100 بائی 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس طرح منتقل ہو گئے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منتقل ہوئے تو میں شروع میں بتا چکا حالات بگڑ چکے تھے مدینے کے بھی, کیونکہ منافقین کی جماعت ہو گئی تھی. قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے, 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے, اور سورہ منافقون مستقل نازل کی ہے. منافقوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے مستقل بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 جماعتیں ہو گئی تھی, ایک تو کافروں کی جماعت, ایک یہود و نصارہ کی جماعت, اور تیسری جماعت ان منافقوں کی جماعت تھی. ان کا حال یہ تھا کہ یہ حالات کے رخ کو سمجھنا چاہتے تھے, حالات کس رخ پلٹا کھائیں گے. اگر حالات موافقت میں آ گئے تو مسلمانوں کے ساتھ, حالات مخالف ہو گئے تو پھر مخالفین کے ساتھ. اس طرح ان کا مزاج بنا ہوا تھا, اور یہ موقع کی تلاش میں تھے کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسائل کئی تھے. ایک مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے اب آواز لگنا شروع ہو گئی تھی نجد میں, تہامہ میں, یمن میں اور دوسرے علاقوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی ہے, اور آج صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں. تو لوگ آ رہے تھے مدینے مکے میں, جو لوگ پھنسے ہوئے تھے اور مجبور تھے, کچھ غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, جیسے حضرت بلال تھے, حضرت صہیب مصعب ابن رومی تھے, حضرت صہیب رومی تھے, اور دوسرے اور کمزور لوگ تھے جن کے قبیلے تھوڑے کمزور تھے, وہ سارے لوگ وہاں تھے. اب جن کو موقع ملتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کی وجہ سے وہ چوری چپکے وہاں پر آنا شروع ہو گئے. ہجرت جن لوگوں نے حبشہ کی طرف کی تھی وہ لوگ بھی اب مدینے کے لیے واپس آنا شروع ہوئے. تو اب ان لوگوں کے قیام کا مسئلہ تھا. حالات ایسے نہیں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو روزگار فراہم کرتے اور سارے لوگوں کو گھر دیتے اور سارے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور مدینے کے لوگوں کو بلایا, مدینے کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے قبائل کو جمع کیا, اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی. اور تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو میں تمہارے پاس آیا, تم گمراہی پر تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی. اب یہ آنے والے لوگ ہیں, تم لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اموال میں سے خذ ما شئت, جو چاہیں آپ لے لیجئے اور جو چاہیں چھوڑ دیجئے, جو آپ لیں گے وہ ہم کو زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری اپنا بھائی بنا لے, مواخات کرائے, بھائی چارہ کرائے, اپنے گھر پر لے جائے اور اس کو اپنے ساتھ ٹھکانے
کھانا بھی دے، اس کو کاروبار سے بھی لگائے، اس کو کھانا بھی دے، رہنے کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ اور بیوی کا مسئلہ، یہ 4 مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ 4 مسئلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور دانشمندی کے ساتھ حل فرمایا اور ان کو کہا کہ تم اس طرح ان کے ساتھ، اب جس کا جو بھائی بن جاتا اس کو وہ اپنے گھر لے جاتا، اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا۔ دیکھو عجیب و غریب مثال ہے، انسانی تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے کہ وہ لے جاتے اپنے گھر میں اور کیا کرتے، ان کو بٹھاتے اور کہتے دیکھو بھائی، اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمارا بھائی آپ کو بنایا، آپ ہمارے سگے بھائی سے زیادہ اہم ہے، آپ ہمارا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ کلمے کا رشتہ ہے، یہ رسول کی نسبت پر رشتہ ہے، یہ اللہ کی بنیاد پر رشتہ ہے، یہ رشتہ زیادہ طاقتور رشتہ ہے۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا آدھا مال تمہارا، آدھا گھر تمہارا، آدھی کھیتی تمہاری، آدھا مال تمہارا، اور جو تم لوگے اس سے ہم کو خوشی ہوگی، تم یہ ہمارا لے لو، اور اس طرح ان کو آدھا دے دیتے اور اپنا آدھے میں گزر بسر کرتے، تنگ دستی کو برداشت کر لے۔ وہ کسان لوگ تھے، کسانوں کے حالات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسانوں کا معاملہ جو رہتا ہے وہ موسم پر چلتا ہے، اگر بارشیں وقت پر ہوں اور فصلیں اچھی ہو جائے تو ان کی گزر بسر میں وسعت ہو جاتی ہے، اگر بارشیں نہ ہو تو پھر بڑی تنگ دستی کا کسانوں کو شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو ان کے حالات بہت زیادہ وسعت والے نہیں تھے، مکے والے تاجر تھے، مدینے والے کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ بھی یعنی اتنی وسعت نہیں تھی، اور مدینے والوں کے مزاج میں بہت نرمی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے کر آئے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک درخواست کی، اے اللہ، مکے کو تو نے حرمت والا بنایا، اس کے حدود کو محترم بنایا، اس کے اطراف کو مواقیت سے مزین فرمایا، اے اللہ اس میں برکتیں تو نے ڈالی، وہاں ابراہیم کی برکتیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کی برکتیں، وہاں تیرا گھر، وہاں تیرے نور نازل ہوتا ہے، مکے کو تو نے محترم بنا دیا، اے اللہ تو نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا، مدینہ پہنچا دیا، اب میرے مدینے کا کیا ہوگا، میرے مدینے کو محترم بنا دے، اس کو برکت والا بنا دے، اس کے حدود کو محترم بنا دے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، جبریل آئے، مدینے کے حدود کا تعین کیا گیا اور میقات اس کے بھی متعین کیے گئے، اور اللہ نے مدینے کو بھی اسی طرح محترم فرما دیا اور کہا جس طرح مکے کے پانی زمزم میں برکت، اسی طرح مدینے کی کھجوروں میں برکت۔ اور اللہ رب العزت نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کے سامانوں میں اور مدینے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ نے مدینے کے سامان میں، مدینے کے پیمانوں میں برکت دی، اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو قبول کیا، مدینے والوں کے دلوں میں لطف و عنایت اور نرمی ڈال دی، اور مدینے والے سراپا لطف و عنایت اور مہربان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں وسعت ڈالی، ان کے رزقوں میں برکت ڈالی اور اللہ بھائی چارہ کرا۔ ایک واقعہ تو عجیب ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے، سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انصار کے ہیں اور ان کا بھائی چارہ کرایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑے تاجر تھے اور اسلام سے پہلے ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، شام کی منڈیوں میں مال جاتا، مصر کی منڈیوں میں مال جاتا، پھر وہاں سے اناج لا کر مکے میں فروخت کیا کرتے تھے، بڑا کاروبار تھا، اور کئی ہزار اونٹ پر کا قافلہ ان کا مال لانے کے لیے چلا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت سعد ابن ربی اپنے گھر لے گئے اور ان کو کہا کرنے لگے، بھائی دیکھ، آدھا مال تیرا، آدھا کاروبار تیرا، آدھی دولت تیری، اور ایک اور چیز، میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں سے تجھے جو پسند آئے وہ تیری، میں اس کو طلاق دے دیتا، عدت کی مدت گزر جائے تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینا، اور تیری وہ بیوی۔ یہ ایسی مثال انسانی تاریخ نہیں پیش کر سکتی۔ آج تو زر کے زمین کے زن کے جھگڑے، اور وہ قوم، وہ ملت جو یہ زر زمین زن کے جھگڑوں سے بالا تر، انسانوں کے درد بانٹنے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئی تھی، آج وہ ان جھمیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ زر کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے، زن کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، ترکے کے جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے،
تیری میری میں امت برباد ہو رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں مواخات کرایا۔ کلمے کی بنیاد میں وہ کیسے بن گئے؟ ایسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مبانی بن گئے، بنیاد مرصوص قرآن نے کہا ہے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن گئے، دل انہوں کے الفتوں محبتوں سے بھر گئے۔ اپنی دو بیویاں، اس میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، ایک کے ساتھ تم نے شادی کر لینا، یہ مثال قائم کی۔ اور تو عبد الرحمن ابن عوف بھی آج کا ہوتا تو کہا کہ بڑا فائدے کا گولڈن چانس ہے، سارا بٹور لیتا۔ آج تو ایسی بےمانی کا زمانہ ہے اور ایسی نیتوں میں خرابیاں ہیں اور اس کی نحوستیں اسی طرح ہے کہ بے برکتی ہے، کوئی برکت نہیں ہے، اتنی بے برکتی کا دور، ایسا دور شاید گزرے۔ بے برکتی ہے، نیتوں میں فساد ہے، نیتوں میں خرابی ہے، بگاڑ ہے۔ اس وجہ سے نیتوں کی درستگی پر اللہ سے کی طرف سے برکتیں آتی ہے۔ تو نیتوں کا بگاڑ، ان کا نیت اچھی تھی۔ حضرت سعد عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہیں بھائی مجھے بازار کا راستہ بنا دو، میں تاجر آدمی ہوں، کما لوں گا، صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو، آپ کی بازار کہاں ہے اور یہاں قریب کی منڈیاں کہاں ہیں، مجھے وہ راستہ بتا دو، میں کما لوں گا، مجھے یہ تمہاری بیویاں تم کو مبارک، تمہارے باپ تم کو مبارک۔ اور حضرت سعد ابن ربی کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں انی اکثر اموالا فی الانصار، میں انصار کا سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف مہاجرین کے سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے، ان کا بڑا کاروبار تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے استغنا دکھایا، ایسی نہیں کہ بس اب آئے تو میٹھا ہے تو جڑ کے ساتھ گنا کھا لیا جائے اور جتنا آ رہا گھسیٹو اور لوٹ مار کر لو۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ اگر جیسا بھی آتا ہے آنے دو، جیسا بھی آتا ہے آنے دو، بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، جس طریقے سے وہاں حلال طریقے سے آ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے سعد ابن ربی کا بھائی بنایا تھا، اور وہ اپنا اسلامی مواخات و اخوت کی بنیاد پر اپنا آدھا مال دے رہے تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر سلام ہو کہ انہوں نے اس کو لیا نہیں اور قبول نہیں کیا، بازار کا راستہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سارے پیسے لیے، بہت سارا سامان لیا، اپنے بھائی کو بھی دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ ہے، اور شادی بھی کر لی۔ انصار نے ایک کام یہ کیا کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اپنی بیٹیاں کی شادی کر دی، ان کو رہنے کو جگہ دیے، ان کو کاروبار کے راستے دیے، اور ان کے لیے ان کے کھانے پینے کا نظم کیا اور ان کے لیے شادیوں کا انتظام کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی تو اس زمانے میں انصار کی کچھ روایات تھی، اسلام نیا نیا نازل ہو رہا تھا، تو ایک گھاس ہوتی تھی وہ دلہے کو ملی جاتی تھی، جیسے آج بھی بہت تماشے ہوتے ہیں شادیوں میں کہ ہلدی اور چسکا اور یہ لگایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یہ تو انتہائی واہیات، خرافات، بلکہ منکرات اور گناہ کبیرہ کے کام ہوتے ہیں کہ محرم لڑکیاں دلہے کو ہلدی لگا رہی ہے اور ہلدی کھیلی جاتی ہے اور گالیاں گائی جاتی ہے، اور تماشے ہوتے ہیں جو گناہ کے اور فساد کے اور اللہ کی ناراضگی کے چیزیں ہیں جہاں جہاں ہوتا ہے جس طرح، لیکن وہاں یہ ہوا کہ وہ ان پر دلہے کو وہ اسپر کے اثرات تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے کہا تمہارے کپڑے پر پیلا کلر کائے کا نظر آ رہا ہے پورا کہیں کہیں، تو کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی اور میں نے انصار کے طریقے کے مطابق شادی کر لی، یعنی اس زمانے میں ابھی باقاعدہ شریعت کے وہ سارے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ہم کو بلایا بھی نہیں تم نے شادی میں، اب بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے بیویاں چھوڑ دی ہو، جس نے کاروبار چھوڑ دیے ہو، جس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہو، اور جو بہت ویل سیٹل تھا اور جس کا بہت بڑے تاجر تھے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آیا، وہ اللہ کے رسول کو شادی کی خبر بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ شادی جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے اور وہ بہت اہتمام نہیں چاہتی ہے، وہ سادگی چاہتی ہے، بس سادی سلوٹوں میں شادیاں ہو جائے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، دلچسپی کی باتیں کیا کرتے تھے، تو کہا کہ بھئی ولیمہ تو کھلا دیتے، ولیمہ تو کھلا دیتے، چاہے بکری کا نقصان ہو جاتا اور
فَلْيُطْعِمْ وَلَوْ بِشَاءٍ، ایک بکری کا ہی ولیمہ کر لیتے، کون سا بڑا نقصان ہو جاتا. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی. تو یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور اپنا آباد. تو انصار کے لوگوں نے یہ کیا. میرے بھائیوں، آج بھی میں درمیان میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی قومیں اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے مسائل ہیں. آج ہم اپنے مسائل میں ہم نے اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو ایسا اہم بنا دیا ہے کہ ہم دنیا کی انسانوں کی ہدایت کی کیا فکر کرتے ہیں، اور اگر آتے تو کیا ان کے مسئلوں کو کیا ہم بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے ایک واقعہ جو میرا اپنے مشاہدے کا واقعہ ہے میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کو واقعہ بتانا کہ میں نے وہ واقعے کو دیکھا ہے اور سنا ہے، اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ یہاں گجرات میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا. بیچارہ مسجد میں رہتا تھا اور اپنا کام کر لیا کرتا تھا. اس کی شادی کا مسئلہ، جوان تھا تو اب مسئلہ آیا کہ شادی تو کون دے گا، نو مسلم ہے، کون اپنی لڑکی. ہم تو اپنی برادری اور اپنی ذات اور اس کو علاقہ اس کو ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ دوسری برادری میں دیں گے تو کیا ہوگا. ہم اپنی ذات برادری میں اور اونچ نیچ میں ایسے گرفتار ہیں جو بالکل اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ سے کرا دیا تھا کہ تاکہ یہ برائی ختم ہو جائے. لیکن آج انہی کی امت کی ماننے والے اگر کوئی دوسرے نیچے ذات کی طرح میں شادی ہو جائے تو اس کو برا سمجھا. کوئی وہ چیز، یہ ذات کس نے بنائی؟ مسلمانوں کی ایک ذات ہے. مسلمانوں کو یہ انصاری، یہ فلانے، یہ شیخ، یہ سید، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں، یہ جاہلی مزاج ہے. یہ تو اللہ نے قبائل اس لیے بنایا کہ تمہاری شناخت تو ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ ہم تفریقیں اور گروہ بندیوں میں بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے. انصاری کی بیٹی شیخ کو، شیخ کی بیٹی پٹھان کو، پٹھان کی بیٹی بہنے کو، بہنے کی بیٹی کسی اور کو، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. دی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے. صرف ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، فاظفر لذات الدین. دین بنیاد بنے. آج دین ہی نہیں بنیاد بنایا جاتا ہے، ساری چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، دین کو بنیاد نہیں بنایا جاتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کا بھائی چارہ کرا دیا. اور تو میں وہ گجرات کا واقعہ سنا رہا تھا. گجرات میں قاضی عبد الوہاب صاحب تھے. ایک دن مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے. اس سے کہا، کہنے لگے تو شادی کر لیا؟ تو کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے بیٹے شادی کر لو. کہنے لگے میں نو مسلم ہوں، پردیسی ہوں، مجھے کون سا دے گا؟ اور قاضی عبد الوہاب صاحب گجرات کا ایک بہت بڑا گھرانہ ہے، اس گھرانے کے فرد ہے، باعزت گھرانہ، پیسے والا گھرانہ. انہوں نے دیندار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بہت اللہ والے تھے. تو قاضی عبد الوہاب صاحب نے اس سے کہا، کہنے لگے اچھا تیار ہو، میں تیرے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا، کہنے لگے میرے نکاح کا مجھے کون لڑکی دے گا قاضی صاحب؟ میں ایک پردیسی آدمی، میں ایک نو مسلم آدمی، مجھے کون لڑکی دے گا؟ کہا تو بس تیاری کر لے، میں بھی آ رہا ہوں. اور گئے اور جا کر اپنی بیوی سے انہوں نے کہا، کہنے لگے میں اپنی بیٹی، ان کو ایک ہی بیٹی، کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہا ہوں. کہا کس سے کر رہے ہو؟ بیٹی کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے، دولت مند گھرانوں کے رشتے تھے. کہا، کہنے لگے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے، شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ماہ اطلاع دینے کے لیے آیا. اور بیٹی کو بلا کر کہا، کہنے لگے بیٹی میں تیرا باپ ہوں، تیرے لیے وہ پسند کروں گا جو جس سے مجھے بھی سکون ہو. میں تیرا باپ ہوں، غلط تو نہیں کروں، میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، اور ایک ایسے نوجوان سے نکاح کر رہا ہوں جو نیک ہے اور جس نے اسلام قبول کیا ہے. بیٹی تیرے کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا. بیٹی کا مزاج دینی تھا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں وہ پہلی صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو وہ وقت کے ولی عہد کا رشتہ آتا ہے، شہزادے کا رشتہ آتا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اپنے ایک معمولی شاگرد کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں. وہ تقوی، ورع اور دینداری اور علم حدیث کا دورہ تھا، اہل اللہ اور علماء تھے. میں آج
سے 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہوئی. اپنے میرے پورے خاندان میں بھونچال آ گیا, ان کے سالے آ گئے, ان کے بھائی لوگ آ گئے, پورا خاندان جمع ہو گیا. کہا قاضی صاحب کیا کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا, کس کے ہاتھ بیٹی دے رہے ہو, بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے. کہا کہنے لگے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں, بیٹی کے بارے میں فیصلہ مجھے لینا ہے, آپ لوگوں کو فکر مت کرو, کیونکہ میرے سے زیادہ میری بیٹی کا درد تم کو نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا کیوں ایسا کرنے کی ضرورت, کہیں اور نکاح کرا دیتے. کہنے لگے کہ اگر یہ نوجوان جوانی کی وجہ سے اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا, جوانی کے جذبات سے مجبور ہو کر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا یا یہ اسلام سے پھر گیا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ عبدالوہاب تیرے گھر میں ایک جوان بیٹی تھی, تو نے اس نو مسلم لڑکے کو کیوں نہیں اس کے ساتھ نکاح دے دی. میں اللہ کو پھر جواب نہیں دے سکوں گا, اس لیے میں میری بیٹی ہے, میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراتا ہوں. مسجد میں گئے, نکاح پڑھا دیا. آج بھی وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں, میرے تعلقات میں ہیں اور ملاقات ہوتے رہتی ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اسلام کا مزاج یہ تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رودات سنائی, اللہ کے رسول. تو اس طرح ہوا. اب لیکن مدینے میں کیا ہوا کہ مدینے میں حالات بگڑنے لگے, منافقین اندرونی سازشیں کرنے لگے, یہود کھل کر مخالفت پر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ناجنگ معاہدہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم تم لڑیں گے نہیں, اور انصار کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے اور ہمارے آنے والوں کا استقبال کرو گے. انصار نے خوب استقبال کیا, خوب اکرام کیا اور خوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مدد کی اور اسلام کا مرکز بن گیا اور پوری دنیا میں. تو مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا, مسجد بنائی جانے. آج تو مسجدیں بہت عالیشان بن رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر نہیں, اللہ کے بنگلے بن رہے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, ماربل لگے ہوئے ہیں, جھومر لگے ہوئے ہیں, ساری چیزیں لگی ہوئی ہے, نمازی کچے ہیں اور مسجدیں پکی ہے. نمازی کچے اور مسجدیں پکی. کس کا بھی دل نماز میں نہیں رہتا. اللہ اکبر کہتے سی نیٹ ورک نہیں رہتا, بھائی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. نماز پڑھ رہا ہے, نیٹ ورک نہیں ہے, کال کنیکٹ نہیں ہونا ہے, نماز تو پڑھ لی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم 50 سال سے نمازی نمازیں پڑھنے کے باوجود نمازی نہیں بنے. دل نمازی نہیں, نظر نمازی نہیں, جسم نمازی نہیں, ہاتھ نمازی نہیں. نماز کس کو کہتے ہیں آج تک ہم نمازی نہیں سمجھے. قرآن نے نماز کی کیا تعریف کی ہے, رسول اللہ نے کیا تعریف کی ہے. مسجد بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے اور خود بھی پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار پر اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحابہ کرام کہاں وہ کرتے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے نبی کام کرتا رہے اور ہم بیٹھے رہیں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ دوڑ کر لاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. مسجد میں نیچے کیا تھا, مٹی برابر کر دی گئی, کنکریاں برابر کر دی گئی, کھجور کے تنے لائے گئے, ان کو کھڑا کر دیا گیا, کھجور کے پتے لائے گئے اور اس کو بچھا دیا گیا. مسجد تیار ہو گئی. مسجد کچی تھی. نمازی ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی تھے, علی مرتضیٰ تھے, بلال حبشی تھے, مؤذن بلال حبشی تھے. میرے بھائیوں, آج کے مؤذن, آج کا امام, آج کے نمازی سب کیا ہے میرے بھائیوں, اندر وہ چیزیں ہمارے نہیں داخل ہوئی جو اسلام کا امتیاز تھا, اسلام کی خصوصیات تھی. نماز بنتی تھی, دعا بنتی تھی, ذکر بنتا تھا, اذان بنتی تھی. وہ چیزیں تھی, اس میں قربانیوں کا رنگ تھا, ایمان کا مشاہدہ تھا, ایمان کا مجاہدہ تھا, اللہ سے تعلق تھا, وارستگی کے کیفیت تھی, ہجرت کی کسک تھی, شیب ابی طالب کے قید تھے, وہ بن کی صحبتیں تھی, نبی کا غم تھا, نبی کی آہیں تھی. آج امت نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ملیا میٹ کر دیا, ستیہ ناش مار دیا اور ہم غیروں کی تقلید کر رہے ہیں. ابھی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے منائیں گے, مسلمان نوجوان بنائیں گے اور عاشقوں کا عشق کے نام پر عیسائی ایک بدعتی عیسائی, ایک مرتد عیسائی نے ایک رسم چلائی ہے اور اس کو مسلمان کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے. ویلنٹائن ڈے منانے والوں, عاشقوں, جھوٹے لچے عاشقوں, ایک بات یاد رکھو کہ
آفٹر میرج لو بفور میرج دھوکہ ہے، آفٹر میرج شادی کے بعد محبت خدا کا عطیہ ہے۔ یہ فریب ہے، اپنے آپ کو فریب دینے والوں، یہ جھوٹ ہے، مکاری ہے، دسیسہ کاری ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ وہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہیں ہے، وہ شہوتوں کی بدبو ہے، اور وہ گناہ ہے، وہ انار کی ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج فیس بک پر اور ایک اور کوئی سسٹم آیا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان لڑکیاں اپنے دوستوں کو اپنے فوٹو بھیج رہی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ کے کام ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اس کا دکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہوئی امت ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، میں بہت درد کے ساتھ نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور آپ کے خاندان کی قربانیوں سے بنا ہوا دین اگر ہمارے سامنے اس طرح ضائع ہوتا رہا، یہود و نصارہ ہم سے کھیل کر لیے، فیس بک پر اور دوسری برائیوں پر ہم مبتلا ہو گئے، ہماری نسلیں مرتد ہوتی رہی، روز خبریں آتی ہے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھیونڈی کی ایک مسلمان خاندان کی لڑکی ہندو کے ساتھ یہ کہہ کر غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے جائے کہ میں تیرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ ہی شادی کرنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ایسا ہوتا رہا اور ہم کائے میں لگے ہوئے۔ ہمارے نوجوان، تم کو کس کی تہذیب پیاری ہے؟ تم کو کن کا کلچر پیارا ہے؟ تم کو کس کی تعلیم پیاری ہے؟ تم کو کن کے طریقے پیارے ہیں؟ جس نے اپنا خون جگر سے اسلام کو سینچا تھا، اس پر آرے چلاتے ہو، اس کو مٹانے میں تم اور ہم سرگردہ ہیں۔ کیا فرق ہوا ہم میں اور ان میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا؟ کیا فرق ہوا ہم میں اور ان میں جنہوں نے اسلام کو مٹایا؟ ہم داڑیاں مٹائیں، ہم سنتیں مٹائیں، ہم کو لباس یہود و نصارہ کو، ہمارے یہاں ٹی وی ہو، ہمارے یہاں کمپیوٹر ہو، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو، ہم فیس بک پر لگے ہوئے ہوں، ہم کنجڑیوں کے رنڈیوں کے گانے سنتے ہوں۔ کیا فرق ہے؟ ہماری نمازیں نہ ہو، ہمارا دین نہ ہو، ہم کو تلاوت سے شوق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ اللہ کے غضب کی بات ہے۔ توبہ کرو صدق کے دل سے نوجوانوں، اور بچو ان برائیوں سے، اور آؤ اس راستے پر جس راستے پر تمہارا اور ہمارا نبی طائف سے چلا، شیب ابی طالب سے چلا، مدینے کے سنگلاخ راہوں پر چلا، بھوکا چلا، پیاسا چلا، جس کے بچے یتیم ہوئے، جس کے گھرانے کے سارا سب کچھ لٹا اور پٹا، جس کے آنسوؤں پر تم اور میں مسلمان بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔